بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعافیت ابھی تک تو جاری و ساری ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم کوشش کریں گے کہ ختم بخاری تک جاری و ساری رہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بالترتیب اس میں حدیثیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں مناسب محسوس ہوتا ہے تو عربی متن بھی ذکر کرتے ہیں، ورنہ ترجمہ تو ضرور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلام سے جو کچھ مقصود ہوتا ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول، فعل، عمل یا آپ کی خاموشی وغیرہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، ہم اس مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اس سے درس حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی قابل عمل بات کا اس میں ذکر ہوتا ہے تو ہم اسے ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے اوپر نافذ کیا جائے۔ اگر حدیثوں میں کسی ایسی بات کا تذکرہ ہے کہ جو صفت یا وہ عمل انسان کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے تو اس سے بچنے کے طریقے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا یہ درس بخاری شریف صرف حدیث کو بیان کر دینا نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان حدیث کے بیان سے جو کچھ مقصود ہے اس مقصود تک پہنچنا بھی ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اسے بغور سماعت فرمایا کریں، اور الحمدللہ یہ پروگرام روزانہ آپ اس کو سماعت فرماتے ہیں، اور ریپیٹ یہ اگلے دن جو ہے تقریباً 7:30 بجے ہوتا ہے، تو آپ اس کو خود بھی ملاحظہ فرمائیں، اور اگر خدا نخواستہ نکل جائے، جیسے لائٹ کے پرابلمس وغیرہ ہمارے ہاں تو خاص طور پہ چلتے رہتے ہیں، تو اگلے دن بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، تاکہ براہ راست اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارکہ سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ ہم نے تقریباً 58ویں حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا، پھر 59ویں حدیث پہ پہنچے تھے تو وقت ختم ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل 59 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس سے پھر جو کچھ نکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، اس پہ تھوڑا سا میں تبصرہ کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبأنا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس محدث کے اس قول کا باب حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ 3 قسم کے الفاظ ہیں جو حدیث کے بیان میں اکثر استعمال کیے جاتے ہیں۔ حدثنا، تینوں کا معنی ایک ہی ہے تقریباً، حدثنا ہمیں بیان کیا فلاں نے، مثلا فلاں کا ذکر سامنے نہیں ہے فاعل کا، حدثنا ہمیں بیان کیا، اور اخبرنا ہمیں خبر دی، انبأنا ہمیں خبر دی۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے، لیکن جب اصطلاحی طور پہ دیکھتے ہیں تو اس میں بزرگان دین نے مختلف اصطلاحات قائم کی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدثنا ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب جیسے استاد ہوتے تھے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے حدیث بیان کرتے تھے۔ اب ایک شاگرد سامنے بیٹھا ہے، اس نے استاد سے حدیث سنی، اب جب وہ آگے بیان کرے گا تو وہ یوں کہے گا کہ حدثنا فلاں فلاں، یعنی ہمارے شیخ نے ہمیں بیان کیا۔ اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو استاد ہوتے تھے وہ خاموش ہوتے بیٹھے ہوتے تھے، اور شاگرد سے کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو جمع شدہ حدیثیں ہیں وہ ہمیں سناؤ۔ اب وہ سناتا تھا اور شیخ اس کو سنتے تھے، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی یا کوئی سند وغیرہ کے اندر وہ خرابی محسوس کرتے تو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کیا جائے، اس میں فلاں راوی نہیں ہے، فلاں راوی کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اور اس وقت کوئی تھرڈ پرسن بھی بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ وہ سن رہا ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے حدیثیں بیان کر رہا ہے اور استاد خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو تھرڈ پرسن ہے جب یہ باہر جا کے یہ اس سنی ہوئی حدیث کو ذکر کرے گا تو وہ حدثنا نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا اخبرنا، ہمیں خبر دی۔ اب تھوڑا سا دیکھیں اصطلاح تبدیل ہو گئی کہ خود شیخ یعنی استاد بیان کرے تو اس کو جب آگے ایک شخص سن کر بیان کرے گا تو حدثنا، اور اگر کوئی شخص شیخ سے نہ سنے بلکہ ان کے شاگرد سے سنے جبکہ شیخ سن رہے تھے سامنے بیٹھ کے، اب وہ اس بات کو باہر بیان کرے گا تو اخبرنا کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا انبأنا ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیخ روایت حدیث کی اجازت دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شاگرد ہے، نہ وہ پڑھ رہا ہے نہ شیخ سن رہے ہیں، بس وہ آیا، شیخ نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ فلاں فلاں جو حدیثیں ہیں
ان کو تم آگے روایت کر سکتے ہو۔ تو اب اگر وہ جا کے اس کو باہر کسی کو بیان کرے گا تو وہ انبأنا کے لفظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر یہ لفظ ہوں گے تو ضرور اس کا یہی مفہوم ہوگا، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود آگے بیان فرمایا وقال لنا الحمیدی، اور ہمارے لیے حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کانا عند ابی عیینہ، کہ حضرت ابو عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حدثنا و اخبرنا و انبأنا و سمعت واحدا، کہ ان کے نزدیک یہ حدثنا بولو یا اخبرنا بولو، انبأنا بولو، یا کوئی راوی یہ کہے کہ سمعت میں نے فلاں سے سنا، واحد، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص فرق کرنے کے لیے، کہ مثال کے طور پہ اب یوں بیان کیا جاتا کہ ہم نے شیخ سے سنا، اتنا لمبا کہتے تو خالی حدثنا کہہ دیا تو اس سے پتہ چل گیا جی شیخ نے بیان کیا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات آسانی حاصل کرنے کے لیے، بات کو مختصر کرنے کے لیے اصطلاحات وضع کر لی جاتی ہیں، یعنی الفاظ کے لغوی معانی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے فن اور اپنی فیلڈ کے اعتبار سے اس کے کچھ اور معنی متعین کر لیتے ہیں، کلام کو مختصر کرنے کے لیے یا سمجھانے والے کی یا سمجھنے والے کی آسانی کے لیے۔ اس کے تحت جو ہے آگے کئی حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس بات کے ثبوت میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے حدثنا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، کبھی کہتے تھے سمعت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کبھی اخبارانہ کے الفاظ کہتے تھے۔ تو گویا کہ یہ الفاظ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، اور ان کے ہاں جب یہ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے تو تقریباً سب ایک ہی معنی مفہوم میں استعمال کیے جاتے تھے۔ اب اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں وہ بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ خود بھی یہ صحابی تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے گرتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جتنے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کا ذہن گیا گاؤں کے درخت کی طرف۔ وہ سوچنے لگے کہ جو وادیوں میں گاؤں کے اندر درخت ہے کون سا ہوگا ایسا درخت کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ انہا النخلا، کہ بے شک وہ کھجور کا درخت ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن کہتے ہیں میں نے حیا کی، مجھے شرم سی آئی کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ ایک اور حدیث میں آئے گا بھی، آپ دیکھیں گے کچھ آگے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت چھوٹے بچے تھے، سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے عمر کے لحاظ سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا ذہن تو فوراً اس طرف چلا گیا کہ ضرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے بارے میں کلام فرما رہے ہیں، لیکن میں بولا اس لیے نہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے سرکار کی خدمت میں یہ جواب عرض کروں، تو میں خاموش رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بیان کر دیں، ہمارے ذہن میں تو نہیں آ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی النخلا، وہ کھجور کا درخت ہی ہے۔ تو اس سے ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی یہ پیاری حدیث ہے، اس سے بڑے نکات حاصل ہوتے ہیں، ذرا غور و تفکر فرمائیں۔ ایک بات تو یہ کہ بچوں کو بھی بڑوں کی محفل میں، ایسی علمی محفل میں بھیجنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، بلکہ آپ یہ کہنا چاہیے آپ کی ذات مبارکہ مختلف پہلو رکھتی ہے۔ آپ ایک جہت سے دیکھا جائے تو آپ والد بھی ہیں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ ایک شیخ کامل، ایک پیر کامل بھی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں۔ تو مختلف آپ کی زندگی، آپ کی ذات کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر اس کو ایک ہی ذات کو آپ مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہر طرف سے وہ ذات کامل نظر آئے گی۔ تو اب اس پہ غور و تفکر کریں، گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو اگر یہ کہا جائے
تو سرکار کی صحبت میں بھیجتے تھے، گویا کہ ایک عالم کی صحبت میں بھیجا، ایک شیخ کامل کی صحبت میں، ایک نیک شخص کی صحبت میں، ایک پرہیزگار اور متقی شخص کی صحبت میں، ایک صاحب علم اور صاحب حکمت شخص کی صحبت میں بھیجا، اور وہ بچہ وہاں بیٹھ کے سن رہا ہے، سرکار اور بھی باتیں فرما رہے ہوں گے، انہیں سماعت کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اس طرح کی مبارک محفلوں میں بھیجا کریں۔ ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ بچہ کرکٹ کا پوچھے، فلم دیکھنے کا بولے، ڈرامہ دیکھنے کا، کارٹون دیکھنے کا، گیم کھیلنے کا کی اجازت مانگے، اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اگر بچے علماء کی صحبت میں آنا چاہیں، کسی نیک محفل میں آنا چاہیں، بیانات سننا چاہیں، تو کہتے ہیں ابھی تو تم چھوٹے ہو، رہنے دو۔ تو ہر چیز کے لیے بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن جب علم سیکھنے کی باری آتی ہے اس میں چھوٹا کہہ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ذرا یہ بڑا ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد باقاعدہ یہ کوئی علم وغیرہ سیکھ لے گا۔ اس کی خرابی ہے، اس میں یہ خرابی پوشیدہ ہے، یا اس کی بہت بڑی خرابی ہے ظاہر ہوتی ہے کہ جب بچہ آزاد طبیعت ہو جاتا ہے، آزادی پسند ہو جاتا ہے، علم سے دوری اور بے رغبتی اس کے قلب میں رچ بس جاتی ہے، تو پھر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو جانے کے بعد پھر اپنی عادت کو تبدیل کرے اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ علم دین سیکھے۔ یہ تو شروع سے ہی تربیت ہونی چاہیے، بچوں کو علم کا ذوق اور شوق والدین کو فراہم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل ماشاءاللہ ٹی وی پروگرامز خصوصاً جو دینی چینلز پہ آتے ہیں، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے علماء اسلام کی صحبت حاصل کرنے کا۔ تو ہر پروگرام بہرحال بچوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر پروگرام بچہ نہیں سمجھ پائے گا۔ ایسے پروگرام جو عام فہم قسم کے ہوں اور ان سے بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو، ضرور بچوں کو اس میں بٹھانا چاہیے تاکہ شروع سے ہی بچوں کا ذہن علم کی طرف، علماء کی طرف، نیک لوگوں کی صحبت کی طرف مائل ہو، تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں اس کے اچھے نفع ظاہر ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑے صحابہ کرام کے سامنے شرم محسوس کی کہ ایک علمی بات میں ذکر کر دوں یا ایک جواب میں ذکر کر دوں اور دیگر صحابہ نہ ذکر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک اچھی صفت ہے، یہ تربیت دیکھیں اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی طرف سے آداب سکھائے گئے تھے، ان کو ایک محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا گیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کو ادب کے بجائے، ادب سکھانے کے بجائے خوف اور ڈر میں مبتلا کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے بعض والدین جب کسی مہمان بن کے بطور مہمان کسی کے ہاں جانے لگتے ہیں تو اپنے بچوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ اگر تم نے وہاں پہ کچھ بولا، اگر تم بھاگے دوڑے تو یا پھر ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری، تو بچہ گھبرا جاتا ہے اور پھر اس کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ کسی مناسب وقت میں بول رہا ہو تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم گھر چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس طرح بچہ گھبرا جاتا ہے اور وہ اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مناسب بات کہنی بھی ہو تو وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ پاتا کہ ایسا نہ ہو کہ غلط بات نکل جائے اور پھر گھر جا کے پٹائی ہو۔ اس طرح کا ڈر و خوف پیدا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے کو آداب محفل سکھائے جائیں کہ بیٹا جب بڑے بات کر رہے ہوں تو آپ درمیان میں مداخلت نہ کریں۔ ہاں جب بڑے مخاطب ہوں اور آپ سے بھی پوچھیں کوئی بات تو پھر آپ ضرور اگر آپ کو آتی ہے تو دائرہ ادب میں رہ کے ذکر کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کے آداب بھی سکھانے چاہیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو اس طرح کے آداب سکھاتے تھے جس کا اثر پھر اس طرح کی محافل میں ظاہر ہوتا تھا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایک شیخ کامل ہوں، عالم دین ہوں، اگر وہ اپنے متبعین کے علم کا امتحان لینے کے لیے، ان کی سمجھداری کا امتحان لینے کے لیے کوئی پہیلی وغیرہ ان کے سامنے ذکر کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ سرکار نے ایک پہیلی کی طرز پر ایک سوال کیا اور صحابہ کرام کی گویا کہ سمجھداری کا، ان کے علم کا امتحان لیا۔ اب یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خیال ہے کہ سب کے ذہن جو ہیں وہ گاؤں کے درختوں کی طرف گئے اور کسی کے ذہن میں کھجور کے درخت کا خیال نہ آیا۔ یہ ایسا تو مطلب اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ سب نے اپنے خیال کو ظاہر کیا ہو۔ چنانچہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گمان تھا، صحابہ کرام کے ذہن میں ہو سکتا ہے آیا ہو، لیکن انہوں نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض نہیں کیا کہ اتنی واضح سی بات سرکار فرما رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ یہ بھی ہوتا ہے
کہ بعض اوقات ایک آسان ترین سوال کیا جاتا ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں اتنا آسان کیسے پوچھیں گے، ضرور اس کے اندر کوئی گہرائی ہوگی، ہم گہرائی ڈھونڈتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آسان ہی تھا۔ تو یوں ضرور ہوا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو وہاں جلوہ افروز تھے، ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے آ بھی گیا ہو، لیکن اس خیال کے تحت کہ اتنا آسان سا سوال ہے وہ کسی اور طرف مائل ہو گئے، تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلا کہ دیکھیں ہمارے ہاں بعض اوقات بزرگان دین کے لیے ایک الگ سا تصور قائم ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اکابرین جو ہمارے ازمنہ سابقہ میں گزرے ہیں، خصوصاً صوفیہ عظام، اولیاء عظام، ان کے چن کے صرف وہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن سے اس قسم کا بزرگوں کے بارے میں ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ وہ بس نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے، خاموش طبع تھے، ہنسی مذاق بالکل نہیں کرتے تھے، نارمل لائف سے بالکل ہٹ کر تھے، بس ہر وقت اپنے کام میں مشغول، مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس قسم کے معاملات ضرور نقل کیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر وقت ایسے ہی کرتے رہتے تھے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سرکار کے یہ طرز عمل ظاہر کر رہا ہے کہ ایک عالمانہ روب اور وقار بھی ہونا چاہیے، سنجیدگی، متانت بھی ہونی چاہیے، حلم اور بردباری بھی ہونی چاہیے، لیکن اپنے متبعین کے ساتھ مسلسل ایسا رویہ رکھنا کہ وہ ڈرتے ہی رہیں، خوف میں مبتلا رہیں، اور ہر وقت یہ گمان کریں کہ ذرا بھی کوئی حرکت بھی ہوگی تو شاید ایمان ضائع ہو جائے گا، اتنی بڑی گستاخی مارز وجود میں آ جائے گی۔ ایسی بات مناسب نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے صحابہ کے ساتھ اس قسم کے معاملات بھی کرتے تھے کہ ان کے دل میں ایک جو بالفرض اگر روب بہت زیادہ طاری ہو کر ان کو بہت ہی زیادہ خوف میں مبتلا کر رہا ہو تو وہ آہستہ سے تھوڑا تھوڑا کم ہوتا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت زیادہ پھر مانوس ہوتے تھے اور زیادہ آپ کے قریب آتے تھے، اور یہ آنے والوں کے لیے گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز عمل رول ماڈل کے طور پہ پیش کر دیا کہ آپ بھی یعنی گویا کہ ایک عالم کے لیے، ایک شیخ کے لیے، ایک استاد کے لیے یہ ایک ادب سکھا دیا سرکار نے کہ ہر وقت منہ بنا کے مت رہو، ہر وقت چہرے پہ جلال کے آثار نہیں ہونے چاہیے، ہر وقت اپنے متبعین کو جھڑکنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ تھوڑا سا مزاح بھی ہونا چاہیے، تھوڑا عام فطری طور پہ جیسے عام نارمل ایک ماحول ہوتا ہے کہ کویسچن ہو رہے ہیں، پہیلیاں ہو رہی ہیں، جواب ہو رہے ہیں، اس قسم کے معاملات بھی ہونے چاہیے تاکہ ایک ان کی طبیعتوں میں گھٹن پیدا نہ ہو اور وہ ان کے ذہن خشکی کا شکار نہ ہو جائیں، تراوٹ رہے، نشاط رہے۔ تو اس سے تراوٹ اور طبیعت میں نشاط کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ایک روحانی مزید قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی دماغی طاقت جو ہے وہ بڑھتی ہے، دماغی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور خصوصاً انسان کی ذہنی جو تعمیری صلاحیتیں ہیں وہ متاثر نہیں ہوتی، ورنہ ڈر، خوف اور کسی کی صحبت کا بیجا خوف جو ہوتا ہے یہ عموماً انسان کی ذہنی تعمیری صلاحیتوں کو بے حد متاثر کر دیتا ہے اور یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اس ماحول میں ذرا چلے جائیے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور سرکار ایک پہلی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ایک ایسا درخت ہے اس کے پتے نہیں گرتے ہیں اور مسلمان کی مثل ہے، بتاؤ کیا ہوگا؟ اب کتنا پیارا ایک عجیب ماحول ہے، ایک دوستانہ سا ماحول ہے، ایک پیارا سا ماحول ہے۔ ایسا ہی ماحول ہمیں بھی بنانا چاہیے کہ وقار بھی قائم رہے اور ایک دوستانہ سا ماحول رہ کر درمیان کے اجنبیت ہٹ کر طبیعتیں مائل ہوں، ایک دوسرے سے موافقت اختیار کریں تاکہ دین کا کام کرنے کرانے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔